اللهم صل على رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. فقیر حضرات بھی اپنے پاس آنے والوں کو عام طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کو کہتے ہیں. یہ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سورہ یاسین کی برکات بے پناہ ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا. کم از کم میں اپنی حد تک تو پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی میں نے غور ہی نہیں کیا کہ سورہ یاسین کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے. سورہ یاسین بھی دوسری صورتوں کی طرح صورت ہے، کلام الہی ہے، لیکن اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل کہہ کے پکارا ہے. اگر ہم غور کریں تو سورہ یاسین کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارک آئے ہیں، العزیز و الرحیم. اور پھر آگے جا کے پھر دو اسماء مبارک ہیں اس میں، اور ایک رپیٹ ہوا ہے، العزیز اور العلیم. رب تعالیٰ کے اسماء مبارک جہاں بھی ہوں گے ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. رب تعالیٰ کے ہم سبھی جانتے ہیں کہ 99 اسماء مبارک ہیں. اگر اس کے آگے ہم اس کی جزء میں چلے جائیں تو ایکسٹینڈڈ نیمز اللہ تعالیٰ کے 350 بن جاتی ہیں. قرآن پاک میں ناموں کا ذکر ہے، لیکن وہ اولیاء کرام جو بہت بلند مرتبہ پر فائز ہو گئے، وہ یہ جانتے ہیں اور اپنے قریبی حلقے میں یہ بات کہہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے نام 99 نہیں بلکہ 100 ہیں. وہ جو ایک نام کہیں تحریر میں نہیں آ رہا، وہی اصل میں اسم اعظم ہے. لیکن اس کا علم بہت بلند مقام پر اگر کوئی ولی اللہ چلا گیا تو وہ اس کے علم میں آ جائے گا. جب کوئی شخص ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے،
اور وہ ولی ہو جاتا ہے. تو ولایت میں سب سے لوئسٹ مرتبہ اخیار کہلاتا ہے یا عمران کہلاتا ہے. دونوں نام استعمال ہوتے ہیں اس مرتبے کے لیے. یہ لوئسٹ مقام ہے ولایت کا. تو یہاں سے اس کا حصول علم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. پھر وہ اس سے اوپر جب مقامات طے کرتا چلا جاتا ہے تو علم اسے اسی قدر وسیع حاصل ہوتا جاتا ہے. جب کوئی شخص اپنے شیخ کے پاس آنے لگتا ہے حصول علم کے لیے تو شیخ پھر ایسے انسان کو اللہ کا کوئی ایک آدھ نام مبارک ورد کرنے کو کہہ دیتا ہے. اب وہ کہنے کو تو صرف رب تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے. وہ میں ایسے ہی ایک نام لے دیتا ہوں الباقیو. اب یہ کہنے کو ایک نام ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے انوار بے پناہ ہیں. اللہ کے ہر نام کے ساتھ بے پناہ انوار ہیں. جب کوئی شخص اللہ کے نام کے ورد شروع کر دیتا ہے تو یہ انوار اس کی مدد کرتے ہیں. اگر یہ انوار نہ ہوں تو پھر شیطان یہ دیکھ کر کے ایک شخص نیکی کی راہ پر چلا اس کو مختلف چیزیں دکھا کے اس کے دل میں یہ ڈال دے گا کہ تم تو بڑے مقام پر پہنچ گئے, تم یہ بن گئے وہ بن گئے. اسے تکبر کا شکار کرائے گا, اس سے غلطیاں ہونے لگیں گی اور وہ اس راہ سے دور ہو جائے گا. لیکن اگر وہ انوار ہیں تو پھر شیطان اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا. تو جب آپ کسی کامل شیخ سے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم, تو وہ آپ کو جب آپ کا شیخ پڑھنے کو کچھ کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے انوار بھی آتے ہیں. اس اسم مبارک کے انوار ساتھ آپ کے پاس آئیں گے. تو جب آپ اس کا ورد کریں گے تو پھر شیطان قریب نہیں آتا, بہکا نہیں پاتا. اگر شیخ کامل نہیں ہے تو کتاب سے پڑھے ہوئے نام اسماء مبارک میں سے ایک اسم مبارک آپ کو دے دے گا, انوار نہیں ہوں گے. یہ فرق ہے کہ شیخ کامل کے پاس اور بغیر پرکھے کسی کو اپنا شیخ اگر بنا لیا تو اس نے جو کچھ دیا وہ پھر کہ جب آپ اپنے شیخ کے پاس گئے اور آپ نے اس کو اپنی کیفیات بیان کی, اپنے مسائل بیان کیے, تو اگر شیخ نے یہ دیکھا کہ آپ دنیاوی مصائب میں مبتلا ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ دنیاوی مصائب سے نکل جائیں, اور اس نے کوئی اسم مبارک آپ کو ورد کے لیے دیا, تو آپ کو دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے. لیکن اگر اس نے یہ دیکھا کہ آپ کے احوال خراب ہیں اور ان احوال کو درست ہونا چاہیے, تو وہ جب کوئی اسم مبارک آپ کو ورد کرنے کو دے گا
تو پھر آپ کو روحانی فیوز حاصل ہوں گے. تو شیخ کی نیت اس کے اندر کام کرے گی آپ کو تمام اس کے پھل سمیٹنے میں. یہ جو اولیاء کرام کو اسماء مبارک پڑھنے کو مل جاتے ہیں، ان کو اس کے انعامات ملتے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی ولی اللہ کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 20. جو غوث ہے، جو اپنے مقام پر پہنچا ہے، غوث کے، جس کے ماتحت 7 کتب آ جائیں گے، جو اس مقام پر گیا، اس کو 97 اسماء مبارک کے انوار حاصل ہوتی ہیں. یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ذات پاک ہے، جنہیں پورے 100 کے 100 اسماء مبارک کے انوار حاصل تھے. یہ جو انوار ولی اللہ کو ملتے ہیں، ان کے ملنے کے 2 مقام ہیں. ایک روح، مقام روح، اور ایک مقام سر. مقام سر سے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور کسی کو عطا نہیں ہوا. واحد ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مقام سر سے پورے 100 کے 100 اسماء مبارک کے انوار عطا ہو گئے. باقی سب کو مقام روح سے ہوتے ہیں، کیونکہ مقام سر سے اگر عطا ہو جائے تو تجلیات کی تاب نہیں لا پائے گا انسان. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی روح پرواز کر جائے گی، اور اگر بچ جائے تو مجذوب ہو جائے گا، پھر ہوش و حواس میں نہیں رہے گا. تو اس لیے اولیاء کرام کو مقام روح سے اس کے انوار عطا ہوتے ہیں. ان کے اثرات انسان کی جسم پر اور ذہنی کیفیات پر بھی ہوتی ہیں. اللہ کا ایک نام مبارک ہے المتعال. یہ اگر کسی کو عطا ہو تو ساری عمر وہ مسکراتا ہی رہتا ہے. جب بھی دیکھیں گے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، اس کے چہرے پر ایک خوشی کا تاثر ہر وقت رہے گا. اس کی چال ڈھال، اس کی باڈی لینگویج، اس میں آپ کو ایک سرخوشی دکھائی دے گی. جیسے انسان خوشی کے عالم میں چلتا ہے تو اس کی چال ڈیفرنٹ ہوتی ہے، غم کی حالت میں چلتا ہے تو چال مختلف ہوتی ہے. تو ایک سرخوشی کا احساس ہوتا ہے اس کو چلتے ہوئے دیکھ کے. اس کے انوار ہیں اس پر. ہر ولی اللہ میں جب اس کو کوئی اسم عطا ہو جائے اور وہ اس کا ورد کرتا رہے ایک لمبا عرصہ اور اس کو فتح حاصل ہو جائے، اس کے آگے پھر 3,60,000 حصے ہوتے ہیں، جس میں سے نگاہ صرف ایک حصے کو دیکھتی ہے. باقی اس کا پورا جسم 3,60,000 انوار میں سے ایک آنکھوں کا، باقی 3,59,000 پورا جسم دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے ولی اللہ کا.
یہ ایسی رحمت ہے اللہ کی خاص کہ اس کے نام کا ورد اگر کیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ شیخ کامل سے لیے بغیر نہ ورد کیا جائے اس کا، کیونکہ وہ پھر آپ کو پوری طرح سے ناپ تول کے جان چھان پھٹک کر کے پھر وہ ایسا حرف ایسا اس میں مبارک آپ کو دے گا جس سے آپ کے احوال درست ہوں گے، آپ کی روحانی کیفیات درست ہو جائیں گی، جس سے آپ کے حجابات اٹھنے لگیں گے، آنکھیں کھلنے لگیں گی، وہ دے گا. سورہ یاسین کہ کمالات میں نے مجھے جو تجربہ ہوا وہ یہ ہے کہ ایک بار پڑھیں گے اس کا ثواب بھی ہے، اس کے انوار بھی ملتے ہیں، اس کے اثرات بھی حاصل ہوتے ہیں، اس کے ثمرات بھی انسان کو ملتے ہیں. لیکن اگر کسی طرح اللہ ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم نماز فجر کے بعد اسے 3 بار پڑھ سکیں in one go, in one sitting، اور نماز عشاء کے بعد ہم 5 بار پڑھ سکیں اسے، لیکن اس طرح سے کہ لیٹ آورز میں پڑھیں ہم، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز عشاء میں فرض باجماعت ادا کر دیں مسجد میں، اس لیے کہ باجماعت نماز پڑھنی چاہیے ہمیں. باقی جو 13 رکعت نماز ہے وہ ہم گھر پر لیٹ آورز میں پڑھ لیں، اس طرح سے کہ ہم اس وقت 13 رکعت بقایا پڑھیں کہ اگر اس کے بعد ہمیں کچھ تسبیحات کرنی ہے، تلاوت کلام پاک کرنی ہے، وہ کریں، اور 5 بار سورہ یاسین پڑھ لیں in one go at a stretch. تو پڑھ کے فوری طور پر پھر ہم سو جائیں. اس کے ثمرات بہت ہوں گے اور بڑی جلدی اس کے ثمرات حاصل ہوتے ہیں. اب اس میں ہوگا کیا کہ جس آدمی کو بھی آپ یہ بتائیں گے کہ اس طرح پڑھ لو، ہر آدمی اگر اسے اللہ نے کوئی سمجھ عطا فرمائی ہے وہ تو نہیں آئے گا، ورنہ ہر آدمی چلا آئے گا کہ جی مجھے 1 سال ہو گیا پڑھتے ہوئے کچھ ملا ہی نہیں. تو پھر آدمی اگر اسے یاد دلائے کہ 1 سال پہلے جب آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا تو آپ کی ذہنی کیفیات کیا تھیں، آپ کی جسمانی کیفیات کیا تھیں، آپ کے رویے کیا تھے، کیونکہ انسانی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ترین چیز جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز لائف ہے. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز لائف بیسڈ ہو نیگیٹو چیزوں پر تو ہماری جسم سے نیگیٹو وائبریشنز نکلتی ہیں، لوگ دور بھاگتے ہیں. اگر ہمارے ایٹیٹیوڈز ٹوورڈز لائف پازیٹو ہوں تو ہماری باڈی سے جو وائبریشنز نکلیں گی، جو میگنیٹک فیلڈ ہمارا بلڈ اپ ہوگا وہ پازیٹو ہوگا، لوگ اٹریکٹ ہوں گے آپ کی طرف. تو جب سورہ یاسین انسان پڑھتا ہے تو انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز لائف ہے وہ چینج ہونے لگتا ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. تو جب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی آپ کو بہت کچھ عطا ہوا،
آپ نے جب شروع کیا تو آپ یہ تھے، آج آپ یہاں کھڑے ہیں، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، سوشلی، اکنامکلی. آپ دونوں کا فرق دیکھیے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک لمبا راستہ طے کر آیا انسان، اس کو پتہ نہیں چلا. کیونکہ سورہ یاسین کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اثرات اتنے غیر محسوس طریقے پر انسان پر مرتب ہوتے ہیں کہ انسان اسے نوٹس نہیں کر پاتا. نوٹس صرف اسی صورت میں کرے گا جب وہ موازنہ کرے گا کہ سال پہلے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا میں کیا تھا اور آج میں کیا ہوں. روحانیت کے اندر پرابلم یہی ہے کہ انسان اسے گیج نہیں کر پاتا، اتنا غیر محسوس اور اتنا سلولی. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اتنا غیر محسوس اثر آتا ہے کہ انسان اسے گیج نہیں کر پاتا. ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا ہے پیدائش سے لے کے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا. لیکن اگر کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار اسے 5 سال کے بعد دیکھے تو فوراً کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. بالکل وہی حال ہے. تو سورہ یاسین کو اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فجر کے بعد 3 بار اس کو پڑھ لیا جائے اور عشاء کی نماز کے بعد 5 مرتبہ. تو پھر اس کے اثرات ملیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ پڑھنے کو دینے والا جو ہے، جو بتاتا ہے کہ یہ پڑھو، اس کی اپنی نیت کیا ہے جب آپ کو وہ پڑھنے کو بتا رہا ہے. تو ویسے ہی اثرات آپ کو حاصل ہو جائیں گے. تو آپ کے لیے ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو آپ یہ الفاظ میرے سن رہے ہیں تو میں تو نیت کا بہت کھوٹا ہوں، بہت ہی بدنیت انسان. تو میرے بتائے سے اگر آپ پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے، کیونکہ وہ تو کلیتاً روحانی چیزیں ہی ہوں گی، دنیا کا وہاں کہیں دخل نہیں ہے. کیونکہ میں تو دنیا کو کوئی چیز ماننے کو تیار ہی نہیں. کسی صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اعلان خلیفہ کی عام ترین ذمہ داری کی بخوبی انجام دہی پر بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سب کو عطا فرمائے، آمین. اس اعلان سے یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ اپنا علم مکرم صاحب کو عطا کریں گے اور وہ بندگان خدا کی خدمت پر معمور ہو جائیں گے انشاءاللہ. مگر شاہ صاحب، جو لوگ عرصہ دراز سے آپ کی شفقت تربیت سے مستفیض ہو رہے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ تربیت بھی حاصل کر چکے، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں کہ ان کا کیا مقام اور درجہ ہے. کیونکہ آپ نے اپنی تقاریر میں زیادہ تر خلیفہ کے حوالے ہی سے گفتگو فرمائی ہے. کیا یہ دوسرے لوگ بھی قابل تذکرہ ہیں؟ اگر بات کی وضاحت میں کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما دیجیے گا. بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہے، وہاں انسان جب فوج میں بھرتی کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے تو ایک وقت میں کوئی 250 کے قریب نوجوان کاکول بھیجے جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے. وہ ٹریننگ لیتی ہیں.
ऑलमोस्ट सभी अफसर बन जाते हैं. कोई किस्मत का हारा हुआ हो तो वो एक आध ड्रॉप हो जाए और बात है. एक लंबी चौड़ी फौज कई लाख लोगों पर मुश्तमिल होती है. सारे ही अफसरों को मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती रहती है. उनमें से तकरीबन 260 लोग ब्रिगेडियर बन जाते हैं, 124 के करीब मेजर जनरल बनते हैं और 36 लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं और एक आदमी चीफ बन जाता है. अब क्या इसका मतलब यह है कि चीफ के अलावा सभी बेकार हैं? चीफ के अलावा जितने भी अफसर हैं किसी के कोई पास ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई इज्जत है, ना कोई मकाम है? हरगिज ऐसा नहीं है. जिस इंसान ने जितनी मेहनत की है, जितनी खलूस दिल से उसने परफॉर्म किया है, अपनी ड्यूटीज अदा की हैं, उसके मुताबिक वो ऊपर चढ़ता जाता है. जितनी किसी की लेंथ ऑफ सर्विस है उसके मुताबिक वो ऊपर चढ़ता चला जाता है. तो दो चीजें वहां कंबाइन हो जाती हैं, एक लेंथ ऑफ सर्विस और दूसरे हसूल इल्म और हसूल तरबियत में उसकी दिलचस्पी और उसको फिर अप्लाई करना प्रैक्टिकल लाइफ में. इस पर वो डिपेंड करता है कि कोई आदमी लेफ्टिनेंट कर्नल के मकाम से ही रिटायर हो गया, कोई आदमी ब्रिगेडियर बनकर रिटायर हो गया, कोई मेजर जनरल, कोई लेफ्टिनेंट जनरल, और एक आदमी टॉप पर चला गया. हर मकाम पर हर इंसान का एक स्टेटस भी है, उसकी एक अथॉरिटी भी है, उसकी पावर्स भी हैं, उसकी अमॉल्यूमेंट्स भी हैं, उसकी प्रिविलेजेस भी हैं. सब कुछ उसको उसके मुताबिक मिल रहा होता है. तो जब हम एक फकीर के यहां जाके बैठते हैं तो कौन ये प्रूव करता है कि उस पर बहुत ही खास तवज्जो दी जाए? कौन ये प्रूव करता है कि खास तवज्जो उस पर दी जाए? ये सभी लोग फौज के अफसरों की तरह अपना अपना मकाम रखते हैं, अपना अपना स्टेटस रखते हैं, अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पेक्ट और उसके अमॉल्यूमेंट्स. जो तरबियत हासिल करने आए उनको वो मिलता चला जाता है. जिसको खिलाफत दी जाती है, पहली बात, इसमें मर्जी का इख्तियार नहीं होता. अगर मर्जी हो, सवाबदीद हो इंसान की, तो वो सबसे पहले अपने औलाद को नवाजेगा. ये इंसानी फितरत है. बास का दुश्मन को खिलाफत दे दी जाती है. अपने मुर्शिद साहब के पास मैं जाने वाला आखिरी आदमी था. मतलब कहने का मतलब यह है कि सबसे कम टाइम मुझे हुआ था आए हुए. खिलाफत अता हो गई. बहुत चेमें गोइयां हुई. वो समझ में आने वाली बात भी थी कि मुझसे बहुत पहले से लोग वहां बैठे थे. खासी चेमें गोइयां हुई, लोगों ने ग्रम्बल किया, उसमें हार्ट बर्निंग हुई. लेकिन ये मुझे अंदाजा नहीं था कि मुर्शिद साहब देना किसी और को चाहते थे और दी मुझे. ये मुर्शिद साहब की
بات سے اندازہ ایک بار ہو گیا کہ وہ بے خودی کے عالم میں بیٹھے تھے، غالباً ارد گرد کے ماحول سے کٹے ہوئے تھے بالکل، تو اپنے ساتھ بات کر رہے تھے وہ. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ان کے قریب کوئی اور لوگ بھی بیٹھے ہیں. اپنے ہی ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ فرمایا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اوہو، یہ نیت کسی اور کے لیے تھی، خلافت مجھے دی گئی ہے. تو اپنے آپ سے بڑے عجیب سے لہجے میں فرمانے لگے کہ یہ سچ ہے، علم والا اور بے علم ایک برابر نہیں ہو سکتے. قرآن میں رب نے کہا ہوا ہے، تو اس کو انہوں نے دہرایا کہ یہ سچ ہے کہ علم والا اور بے علم ایک برابر نہیں ہو سکتے. تو اس سے ذرا سے میں نے غور کیا تو بات کھل گئی کہ وہ ایک اور صاحب کو اصل میں خلافت دینا چاہتے تھے، جن سے ان کا پیار کا بہت تھا، اس نے خدمت بڑی کی تھی، لیکن وہ خلافت مجھے مل گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مرضی نہیں ہوتی ہے، یہاں یہ بھی نہیں بات کہ کس نے آپ کی زیادہ خدمت کی ہے، کس نے آپ کی دیکھ بھال زیادہ کی ہے، کچھ نہیں ہے. اس کا معیار ہی بالکل مختلف ہے. تو وہ تو جس کی تقدیر میں لکھی ہے وہ اس کو چلی جاتی ہے، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے. میں نے ایک آپ کو ایگزامپل کوٹ کر دی. لیکن اس کا پھر بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر 25 آدمیوں کی تربیت شروع ہوئی، ایک کو خلافت ملی تو 24 بیکار ہو گئے. میں نے آپ کو مثال دی فوج کی. تو جس مقام پر جو ہے وہ اس کا مقام بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، اس کی اتھارٹی بھی ہے، اس کی پاورز بھی ہیں، اس کے امالومنٹس بھی ہیں، اس کے انعامات بھی ہیں، ثمرات بھی ہیں، ہر چیز ہے اس کی، وہ اسی حساب سے ہے. کسی صاحب نے سوال پوچھا کہ اللہ پاک کی ذات کو سنسیئر ایٹیچیوڈ کتنا پسند ہے. اگر اکثر اوقات ہم دنیا میں آبزرو کرتے ہیں کہ ہماری سنسیئرٹی کا جواب ہماری توقع کے مطابق نہیں ملتا. ایسا کیوں ہے اور ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب تعالیٰ کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے اور بڑی صحیح ہے، وہ کہ رب نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ سنسیئرٹی ہی کی بات ہے. تو رب کی تو نظر رہتی دل پر ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے. میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، انسان تو اس کے دھوکے میں آ جائے گا، لیکن رب نہیں آتا. رب دلوں کے حال جانتا ہے، وہ میری نیتوں کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میری اصل نیت کیا ہے. تو رب تو دیکھتا ہی صرف سنسیئرٹی ٹو پرپز ہے. لیکن رب کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر محمول نہیں کیا جا سکتا. رب ہے، اس کے معاملات اس کے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں انسان کی سنسیئرٹی کا جواب نہیں ملتا، ہم ہمیشہ ٹھوکر کھا جائیں گے جب ہم اپنی نیکی کا بدلہ انسان سے چاہیں گے، جب ہم اپنی سنسیئرٹی کا جواب انسان سے چاہیں گے. اگر ہم نے یہ سوچا کہ میرا ہر فعل رب تعالیٰ کے لیے ہے،
میں ہر کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے. میں ہر کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ملے گا، یہ دنیا میں میرا کام مقبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ کرو، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یقین کیجئے کہ اس کا اجر کئی گنا بڑھ کر اسی دنیا میں عطا ہو جاتا ہے، اور اکثر اس جگہ سے نہیں ہوگا جہاں آپ نے نیکی کی یا سنسیئرٹی ہے آپ کی، دوسری جگہوں سے ہو جائے گا. تو رب کئی گنا بڑھا کر دے دیتا ہے. آپ لوگ اپنی زندگی کو ریویو کر لیجئے، جب سے ہوش سنبھالی اس وقت سے موجودہ عمر تک، تو یہ حیران کن چیز سامنے آئے گی کہ جب بھی ہم نے کوئی کام صرف اس لیے کیا کہ میرے رب کا حکم ہے یا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد ہم بھول گئے، تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ کر کسی اور جگہ سے ہمیں فوراً آ گیا. بات صرف اتنی ہے، اور اگر جان کی امان پاؤں تو یہ قرض یہ کر دوں کہ جہاں بدلے کی توقع ہے وہ سنسیئرٹی نہیں ہے، وہ خود غرضی ہے. کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ تصوف کی راہ پر چلنا چاہتی ہیں، لیکن گناہوں اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس راہ پر چل نہیں پا رہے. بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا، اپنے اندر سے مل جائے گا. آپ نے اگر اولیاء کرام کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑی اکثریت اولیاء کرام کی وہ ہے جو اپنے زمانے کے نامی گرامی چور، ڈاکو اور بدماش تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور انہیں راہ ہدایت دکھا دی، اور وہ ایسے پھر وہاں سے پلٹے کہ وہ اللہ کے ہو کے رہ گئے اور ولایت کے بڑے بلند مقام پر گئے. ہمیں رب تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے پر ایمان ہونا چاہیے کہ رب بڑا غفور رحیم ہے. وہ اس انتظار میں ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی کا طلبگار ہو اور میں اسے معاف کر دوں. کوئی بندہ تائب ہو اور میں اس کو راہ ہدایت دکھا دوں. وہ اس انتظار میں ہے. وہ اس انتظار میں بالکل نہیں ہے کہ کوئی بندہ میرے ہاتھ آئے کہ میں اسے جہنم میں ڈالوں. اس کی شان یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہگار بندوں کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، بشرطے کہ سینے سے لگنے والا نیت رکھتا ہو سینے سے لگنے کی. گناہوں سے بچا لیتا ہے، گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صرف ایک زبان ہلنے کی دیر ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. یا اللہ آئندہ کے لیے تو مجھے استقامت بخش دے کہ میں اپنی توبہ پر قائم رہ سکوں. ولایت 2 قدم پر ہے. ایک بار انسان تائب ہو جائے، ولایت 2 قدم پر ہے. اب یہ ذرا سی اگر
میں ہمیشہ ایک چیز عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے ذاتی معاملات مجھے تکلیف ہوتی ہے، معاملات تو ذاتی آپ کے ہیں، اگر میں انہیں پبلکلی بیان کروں گا تو مجھے اندر سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کی پرائیویسی کا احترام کیا جانا چاہیے. میرے مذہب میں یہ لکھا ہے، میں اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں، کہ ہر انسان کی ذاتی زندگی اور اس کی پرائیویسی، اس کا احترام کیا جانا چاہیے. جب آپ اپنے ذاتی معاملات اس طرح پبلکلی بیان کرنے لگتے ہیں تو میرے نزدیک یہ انسان کی توہین ہے کہ ہم اپنے دکھ اپنے ہی جیسے ایک انسان کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ انسان کی توہین ہے. میں دعا کے لیے بیٹھتا ہوں، آپ آ جائیے. مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ وقت بہت کم ملتا ہے. یقین جانیے کہ جتنا وقت ملتا ہے وہ ضرورت سے 2 گنا 3 گنا زیادہ ہے. میرا زندگی کا پرابلم یہ ہے کہ میں اگر کسی ولی اللہ کے پاس جاتا ہوں تو میں جا کے ان سے کہتا ہوں جی السلام علیکم، اور اس کے ساتھ ہی میں 1857 کی جنگ آزادی سے اپنے خاندانی تاریخ بیان کرنے لگتا ہوں. اور کرتے کرتے آخر پر میری تان اس بات پر آ کے ٹوٹتی ہے کہ صاحب بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مشکل میں ہوں، آپ خدا کے لیے میری مدد کر دیں، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں. میری بلی صبح اٹھ کے 3 بار میاؤں کرتی تھی، اب 2 بار کرتی ہے، اللہ کے لیے دعا کر دیں، میں بڑا مشکل میں ہوں. ہماری پرابلم وہاں آ جائے گی. اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ کسی فقیر کے پاس گئے، اگر میں جاؤں تو میرا رویہ اب بھی یہی ہے. میں مزاروں پہ جاتا ہوں، یہاں سے 5000 میل دور، 4000 میل دور گیا، کئی گھنٹے کی فلائٹ کر کے. السلام علیکم، حاضر خدمت ہوں، اللہ کے حضور دعا فرمائیے. السلام علیکم، گیا. کسی بھی مزار پہ وہ 1.5 منٹ اس لیے مجھے لگ جاتا ہے کہ میں نے فاتحہ پڑھنی ہوتی. اگر فاتحہ نہ پڑھنی ہو تو ہارڈلی 5 سیکنڈ کی حاضری ہے میری، 6 سیکنڈ کی. الحمدللہ وہ لاد لدا کے بھیجتے ہیں مجھے. کبھی خالی ہاتھ کسی نے نہیں لوٹایا، بہت کچھ عطا کر کے بھیج دیتے ہیں. میں نے یہاں قصہ سنایا تھا کہ میرے مرشد صاحب نے، ٹائم ہو گیا لیکن میں آپ کی اجازت سے آدھا منٹ لے لوں گا، بڑی تیزی سے سنا دوں. میں اور میرے مرشد صاحب تنہا ہم بیٹھے تھے، دونوں بات کر رہے تھے. مرشد صاحب فرما رہے تھے، فرماتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ میاں یہ منتوں کا کیا ہے؟ یہ تو یہ میلے کپڑے کے ڈھیروں سے پوری ہو جاتی ہیں. وہاں ان کے میلے کپڑے پڑے ہوئے تھے، ڈھیر تھے، کہ وہ تو اس ڈھیر سے پورا منتیں ہو جاتی ہیں. تم وہ پڑھتے جاؤ جو تمہیں بتایا ہے، منزل کو پہنچو گے. پھر وہ تم پڑھو بھی کیوں؟ ہمارا نام ہی جپے جاؤ، منزل کو جا پہنچو گے. ہمارا نام بھی کیوں جپو؟ ہم سے محبت کیے جاؤ، منزل کو پہنچو گے. یہ اصلیت ہے. بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا اگلی اتوار تک، تو اگلی اتوار میں جو ایسی لایانی باتیں، بے معنی گفتگو کرتا رہتا ہوں وہ نہیں کروں گا، بلکہ اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ دعا میں اگر کسی فقیر کے سامنے 10 سیکنڈ حاضری ہو اور 10 گھنٹے ہو تو فرق کیا ہوتا ہے. اگلی اتوار تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.